ارشاد باری تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یہتدون۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ پھیلاؤ، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیا، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو وحدہ لا شریک نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈال دیا اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، اور تم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ پاک نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ اس آیت کا پہلا حصہ تو کل کے درس میں بیان ہو گیا تھا کہ رب نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، جماعت کو مضبوطی سے تھام لو، اور آگے فرمایا تم میرا احسان یاد کرو، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ یہاں قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کی بات ہو رہی ہے۔ ان کی دشمنی 120 سال سے چل رہی تھی، نسلیں در نسلیں قتل و غارت میں غرق ہوتی جا رہی تھی۔ 120 سال کے عرصے میں ان کی جنگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، ان کے دلوں کی نفرت مٹ نہیں رہی تھی، ان کی دشمنیاں عروج پر جا رہی تھی دن بدن، اور قتل و غارت میں ان کی نسلیں تباہ ہو رہی تھیں، اور ایک دوسرے کے انتہائی دشمن سے دشمن ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں صلح کی کوئی امید نہیں تھی، وہاں امن کی کوئی صورتحال نہیں تھی، عجیب و غریب ایک فضا تھی۔ رب نے اس کو بیان فرمایا میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو میں نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ یقیناً یہ جو محبت ہے یہ وحدہ لا شریک کی طرف سے انسان کو مانگنی چاہیے کہ اللہ، اور یہ کب محبت پیدا ہوئی؟ رب نے فرمایا جب میرا تم پہ فضل ہوا، اور وہ فضل کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ میرے آقا جب تک تم میں نہیں تھے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، تم نسلیں اپنی مٹا چکے تھے، 120 سال سے تم ایک دوسرے کو غرق کر رہے تھے، لیکن جب میرا حبیب تم میں تشریف لے آیا، دین اسلام لے آیا، قرآن کی تعلیم لے آیا، تو میرے نبی کے آنے پر، اسلام کے آنے پر، میرے فضل سے تم وہ جو 120 سال اپنی نفرتیں نہ مٹا سکے، لیکن میرے حبیب کا پیارا دین آیا، قرآن آیا، میرا مصطفیٰ آیا، تو اس کی نسبت اور وسیلے سے میں نے تمہارے سینوں میں 120 سال کی دشمنی اور نفرت کو نکال ڈالا اور محبت کو داخل فرما دیا۔ اور اب وقت کیسا تھا جب میرے نبی تشریف لائے؟ اب وہی جو ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن جب اسلام آ گیا، جب قرآن آ گیا، بالخصوص نبیوں کا سلطان آ گیا، تو سرکار کی آمد کی برکت سے اور سرکار کی فضل کی صورت میں، نعمت کی صورت میں، اب وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، بے نعمت ہی اخوانا، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اب نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم اس دشمنی میں، اس لڑائی میں، اس کفر کی جنگ میں جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ اگر تم ایسے ہی مر جاتے تو تم جہنم میں گر جاتے، لیکن رب نے تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ جہنم کے کنارے سے واپس بلا لیا، تمہیں وہاں سے بچا لیا، جہنم میں نہ گرنے دیا، جہنم میں نہ تمہیں سڑنے دیا، بلکہ رب نے تجھے مصطفیٰ کی بدولت کلمے کی توفیق دے کے، انصاف کی، محبت کی فضا قائم کر کے، بھائی چارے کا نظام قائم کر کے، دشمنیاں ختم کروا کے، میرے اللہ نے کفر سے نکال کے تمہیں جہنم سے جنت میں نکال دیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ اب انہیں تو ہدایت مل گئی، لیکن اب یہ کس کو اللہ بیان فرما رہا ہے؟ ہدایت تو ان کو مل گئی، لیکن اب اللہ کس کو فرما رہا ہے کہ میں اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہوں تاکہ تمہیں ہدایت ملے؟ یہ قیامت تک آنے والے میرے نبی کے ہر غلام کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ او خدا کے بندو، تم نبی کے غلام ہو کر لڑائیاں جھگڑے کرتے ہو، اسلام پہ چل کر نفرتیں رکھتے ہو دل میں، وہ کلمہ پڑھ کے تم ایک دوسرے سے عداوت کرتے ہو، نماز پڑھ کے تم ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہو،
کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تم ایک دوسرے کے بھائی نہ بن سکے، سینے میں میرے نبی کی محبت کو سجا کر بھی تم بھائی بھائی کا درس قائم نہ رکھ سکے۔ آج کل ہم ایک دوسرے کو بھائی کیا بولائیں، سگا بھائی بھائی کا نہیں بن رہا، سگا بیٹا باپ کا نہیں بن رہا، سگا بیٹی ماں کی نہیں بن رہی، سگی بیوی اس کے شوہر کی نہیں بن رہی۔ یہ تو پورا نسل ہی، چونکہ ہم دین اسلام سے پھر چکے ہیں، ہم اپنے نبی کی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں، ہم اپنے نبی کی وفا سے پیچھے ہو چکے ہیں، ہم قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کر چکے ہیں، جس کی بدولت شیطان ہماری رگوں میں بس چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جماعت سے الگ ہو جائیں، ہم قرآن سے الگ ہو جائیں، ہم دین اسلام سے الگ ہو جائیں، ہمارے درمیان دشمنی کی لہر دوڑ جائے، ہمارے درمیان نفرتوں کی لہر دوڑ جائے، اور ہم کسی نہ کسی طرح اسی لہر میں چلتے چلتے کفر کے اندھیروں میں غائب ہو جائیں، اور یہی جنت سے ہمیں نکال کر جہنم کے کنارے میں پھر سے کھڑا کر دے۔ لیکن اگر چاہتے ہو کہ شیطان کمزور ہو جائے، اسلام طاقت میں آ جائے، تو آج ہمیں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا اور مصطفیٰ کے فرمان سے جوڑنا ہوگا۔ جس دن ہم اپنی زندگی کو سرکار کی سیرت پہ لے آئیں گے، قرآن کے طریقے پہ لے آئیں گے، انشاءاللہ ہمارے سینوں میں عداوتیں نہیں رہیں گی، ناراضگیاں جھگڑے نہیں رہیں گے۔ ارے کائنات میں جہنم سے بچنے کا وسیلہ ایک ذات ہے جو رب نے بنائی ہے، سب سے بڑی، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس سرکار کے وسیلے سے ہم جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم سے بچیں گے۔ یار 120 سال کی دشمنی میرے نبی کے فضل سے مٹ سکتی ہے، ہماری کون سی یار اتنی لمبی دشمنی ہے؟ ہم نے کون سا ایک دوسرے کا قتل کیا ہوا ہے؟ صرف کیا ہے، اس نے مجھے ایسا بولا تھا تو میں اب اس کو نہیں بلا رہا، اس نے مجھے ایسا کہا تھا تو بس اتنی ہماری ناراضگی ہے۔ کوئی قتل و غارت ہم نے کسی کا نہیں کیا ہوا، میں نے آپ کے بچے یا آپ نے میرے بچے نہیں مارے ہوئے، یا آپ نے ایک دوسرے کے بچے نہیں مارے ہوئے۔ یار 120 سال وہ لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کر کر کے نسلیں مٹا کر وہ لوگ بھائی بن سکتے ہیں، تو یار ہم تو صرف زبانوں سے ایک دوسرے کو، تو کیا ہم مسلمان آپس میں محبت نہیں کر سکتے؟ لیکن جس دن ہم سرکار کو صحیح طرح مان لیں گے، جس دن ہم صحیح سے کلمہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ ہمارے دل پاک صاف ہو جائیں گے اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ یاد رکھیں آج ہماری بات سے بالکل اگر اب کیا فرماتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں بھلائی کی طرف بلائے، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو تمہیں بھلائی کا حکم دے، برائی سے روک لے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تفلحون کا ذکر آیا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا اگر ہماری صفوں کے درمیان اگر کوئی بھلائی کا درس نہ دینے والا ہو، بھلائی کا حکم نہ دینے والا ہو، برائی سے نہ روکنے والا ہو، نفرتوں کو ختم کرنے کا نہ کہنے والا ہو، ہم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے۔ آج ناکامی ہمارے درمیان اس لیے ہے کہ ہم نے ہر بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 2 کان اللہ نے کس لیے دیے ہیں؟ کہاوت کے طور پر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو، بس اسی لیے کان ہے۔ ارے خدا کے بندے، یہ تو قیامت کے دن اس بات کا پتہ چلے گا نا، ادھر سے سن کر ادھر سے کیسے نکالنا تھا۔ جو تمہارے مطلب کی بات آئے اسے تو کبھی نہیں نکالتے۔ باہر وہ زمانے کے لوگ جو ہمارے کچھ نہیں لگتے، اور ہمیں گالیاں بھی نکال دینا تو ہم ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتے ہیں، لیکن سکا بھائی تھوڑی سی بات کر لے تو ایسا دل میں بٹھاتے ہیں کہ کبھی مرتے دم تک نہیں نکالتے۔ یہ کون سا اصول ہے؟ وہ محلے دار جو ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، میں سے کیا کہوں۔ لیکن اگر سگا بھائی یا اپنی بہن یا اپنی پھوپھی یا خالہ یا چاچا یا ماموں یا اپنا بھائی کوئی ایسی بات کر دے تو ہم کہتے ہیں اس نے کی کیوں ہے، اس کو دل میں بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے یہ کیسا معیار ہے؟ لیکن یاد رکھیے گا اللہ فرماتا ہے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم بھلائی کی طرف آ جاؤ، تم اچھائی کی طرف آ جاؤ، تم قرآن کی طرف آ جاؤ، نبی کی تعلیم کی طرف آ جاؤ، پھر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اچھا ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ دولت مند ہونا، شہرت یافتہ ہونا اور اپنا نام بلند ہونا؟ نہیں، کامیابی اصل یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جانا، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو پا لینا، اصل کامیابی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ پا لینا۔ اگر یہ کامیابی ہمارے پاس نہیں نا تو ہم زمانے کے شہنشاہ بھی ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ آپ کا راج ہو، آپ کی محبت دلوں میں بیٹھ جائے، آپ کی عزت حقیقی رب آپ کو عطا کر دے۔ وہ نماز پنجگانہ سے آئے گی، وہ ذکر خدا و ذکر رسول سے آئے گی، وہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے سے آئے گی، وہ سرکار کی سیرت کو اپنانے سے آئے گی۔ انشاءاللہ ہمیں آج اسی کی ضرورت ہے۔
اللہ کرے کہ ہم سب کے سینوں میں قرآن بس جائے اور نبی کا فرمان بس جائے اور صحیح معنوں میں کلمے کی تاثیر بس جائے انشاءاللہ۔ بس اسی کی کمی ہے، جس دن یہ کمی پوری ہو جائے گی تو 120 سال کی عداوتیں مٹ سکتی ہیں، تو ہماری تو وہ لڑائیاں بھی نہیں ہیں، ہمارے تو وہ جھگڑے بھی نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور اللہ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی بن جائیں گے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، میں امید کروں گا کہ یہاں ہم سب ایک دوسرے کو ابھی سے توبہ کر کے دل سے ہر نفرت عداوت مٹا کے ہم ایک دوسرے کو اپنے بھائی اور محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اپنے رشتے واپس لائیں، اپنے تعلقات واپس لائیں، اپنے بھائیوں کو خالہ ان رازیوں کو مٹائیں اور محبت کو رواج دیں۔ کوئی پتہ نہیں کون سی سانس آپ کے لیے آخری سانس ہو، اور مرنے کے بعد جب خدا کے سامنے آپ جائیں تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو قرآن نے سنایا گیا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں مٹانی ہیں، تو اگر ہم نے نہ مٹائی تو یہ جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔